ویلکم بیک ناظرین. بڑی عجیب سی بات ہے, مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف کرپشن کے کوئی کیسز نہیں ہیں. اگر ہم پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں کہ ان کا طرز حکمرانی از ون آف دا بیسٹ. اب تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ نعیم الحق صاحب موجود ہیں. نعیم صاحب, آپ کیا کہیں گے, کیا ہو رہا ہے, آپ کیا آفر کریں گے اس غریب عوام کو؟ ہم تو ایک فلاحی ریاست کے تصور کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں. انشاءاللہ 23 مارچ کو ہم ایسا زبردست انقلابی منشور پاکستان کے عوام کے سامنے پیش کریں گے جس میں ہم نے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے پاکستانی ماہرین کی سمجھ لیں کہ تجربے کا نچوڑ لے کر پاکستان کے تمام مسائل کا حل ہم لے کر آ رہے ہیں. اور مجھے یقین ہے, اور ہمارا جو ہدف ہے وہ ہے 5-6 ہم جنگیں لڑیں گے. غربت کے خلاف, جہالت کے خلاف, نفرت کے خلاف, منافقت کے خلاف اور ذلت کے خلاف. غربت کے خلاف ہمارا اقتصادی منشور, جہالت کے خلاف ہمارا تعلیمی منشور. یہ سب لڑے گا کون؟ مطلب پارٹی کے اندر میچورٹی پولیٹیکل چاہیے ہوتی ہے, یہ کون کرے؟ دیکھیں, یہ ہمیں جب عوام کی تائید حاصل ہوگی, اگر ہمیں اگلی حکومت بنانے کا موقع ملا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی کہ یہ تمام جو جنگیں ہیں یہ ہم ان کے خلاف جہاد کو جاری رکھیں گے اور جیتیں گے, تاکہ پاکستان کے عوام جو 64 سال سے پستے چلے آئے ہیں ان کے حقوق پر ایک ظالم اور ایک لٹیرے حکمران طبقے نے قبضہ کر رکھا, ان کو کبھی ملے ہی نہیں. ہم یہ حقوق ان کو واپس دینا چاہتے ہیں. اب سنڈے ٹائمز کو جو برطانوی اخبار ہے اس کو آپ کیسے سو کریں گے اگر وہ یہ بات ہے, کیونکہ یہی والی بات ہے نا ڈاکٹر صاحب کی کہ جی وہ ایسے تو نہیں چھاپ دیتے. نہیں, یہی تو یہ آپ دیکھیے گا نا. آپ کو پتا ہے کہ پہلے عمران خان پہلے بھی لڑ چکے ہیں, ایئن بوتھم کا 96 میں کیس ہوا تھا. ہمیں کوئی مسئلہ نہیں, پاکستان بہترین وہاں پہ ماہرین ہمارے جو مشورہ دینے والے انگلستان میں موجود ہیں, اور یہ خبر کیونکہ اس میں صداقت ہی نہیں, ہمیں پتہ یہ جھوٹ ہے, یہ سراسر جھوٹ ہے. اور میں ڈاکٹر صاحب کو بتانا چاہوں گا کہ اس میں کوئی حقیقت ہے ہی نہیں کہ وہ کرائی گئی, ملاقات کرائی گئی تو کس مقصد سے کرائی گئی کہ بھئی امریکہ آپ ان کو اوکے کریں, یہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں, اور وہ بھی ISI کرائے گی. ISI اور امریکہ کے درمیان اس وقت تعلقات میں بڑی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنگین صورتحال ہے. اور عمران خان اور تحریک انصاف پاکستان کی سب سے ایسی واحد پارٹی ہے, واحد تو نہیں کہوں گا بلکہ سب سے زیادہ جو تنقید کسی امریکی پالیسیز پر خطے میں کی ہے پچھلے 10 سال میں, وہ ہم نے کی اور کسی نے نہیں کی. فوج کے بارے میں تو آپ چپ ہیں, فوج کی بھی تنقید ہم نے کی. ہم فوجی ایکشن کے خلاف رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. ہم نے یہ کہا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ امریکہ کی جنگ نہیں لڑ سکتی, نہ لڑنی چاہیے, یہ تو ہم کہتے آئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ تاثر جو پیدا کیا جا رہا ہے یہ کچھ عناصر ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کیوں یہ تاثر ڈاکٹر صاحب آپ لوگ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ مطلب ان کا تو کہنا ہے کہ جی دیر از نو, نہیں, یہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب کی جماعت بھی, مگر اور بھی لوگ ہیں جو تاثر پیدا کرنے کی کوشش نہیں, تو اس کے لیے کچھ سائنس تو ہوں گے نا, ٹیل ٹیل سائنس تو ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب دیکھیں, گزارش ہے جی کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی ابھی یہ خبر آئی ہے, اس طرح اس سے پہلے جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے اس میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں, ظاہر ہم سیاسی لوگ ہیں, سیاسی جماعتوں سے بھی, جو دوسری جماعتوں کے لوگ ہیں ان سے بھی کچھ آپ کو فیڈ بیک کسی نہ کسی حوالے سے ملتی رہتی ہے, باقی بھی سورسز ہوتے ہیں. تو اس طرح کا تاثر جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے نہیں پھیلایا, بلکہ ان کی جماعت کے بارے میں یہ تاثر قائم ہوا ہے, ہو چکا ہے. بہت سارے لوگوں نے اس پہ باتیں کی ہیں, میڈیا میں یہ بات آ رہی ہے, اس لیے ہم نے بھی یہ بات کی ہے, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان کے اوپر کوئی یہ الزام لگایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بدقسمتی کی بات ہے. یہ لوگ ابھی اب پولیٹیکل جس میچورٹی کی بات کر رہے ہیں, جماعت جس فلرشنگ موڈ میں ہے, اس میں اس طرح کی بات کرنا, اس طرح کی خبر بین الاقوامی جو میڈیا کے ذرائع ہیں ان کی طرف سے آنا, یہ بہت ڈیمیجنگ بھی ہے, یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس کو جس طرح کے ابھی نعیم صاحب اس کو ڈینائی کر رہے ہیں اور حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ ISI اور امریکہ کے آپس میں تعلقات, تو وہ جو تعلقات ہیں وہ بڑے ایسے تعلقات ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتے کہ امریکہ کے اور ISI کے کیا تعلقات ہیں, کس فریم ورک میں ہیں, ان کے کیا پیرامیٹرز ہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے بھی, میں بھی نعیم صاحب سے سوال کرنا چاہتی ہوں. نعیم صاحب یہاں پر یہ بتائیں کہ جب آپ کا جلسہ ہوا تھا لاہور میں آپ لوگوں کا, تو عمران خان صاحب نے وہ بات میمو گیٹ والی جو ہوئی تھی وہ برملا کہی تھی, اور وہ پورے یہی تو لوگ غلط سمجھ رہے ہیں. ہمیں تو ابھی پتا چل رہی ہے یہ بات. وہ تو میں وہاں موجود تھا, انہوں نے تو اس کی بات ہی نہیں کی تھی. نہیں, میں نے خود سنا ہے. نہیں, وہ آپ کیا الفاظ تھے ان کے, وہ تھا کہ جس دن ایبٹ آباد پر امریکی افواج نے حملہ کیا اس کے دوسرے دن حسین حقانی کا لکھا ہوا مضمون زرداری صاحب کے نام سے وال سٹریٹ جرنل میں چھاپا گیا. یعنی رات کو حملہ ہوا, صبح وال سٹریٹ جرنل میں آ گیا. یہ حسین حقانی جو ہیں یہ ہمیشہ سے زرداری صاحب کے نام سے مضامین لکھتے آ رہے ہیں, لیٹر لکھتے ہیں. یہ ان کے خاص دوست بھی ہیں. ان کے ساتھ 2 سال جب زرداری صاحب نیو یارک میں مقیم تھے, جب بے نظیر صاحبہ نے ان کو منع کر دیا تھا پاکستان آنے سے,
یہ دن رات ان کے ساتھی ہوتے تھے. میمو گیٹ کی بات نہیں, یہ آپ اٹھا کے دیکھیے, میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ اس کی طرف اشارہ نہیں تھا ان کا, بلکہ میں نے آج خود کسی سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کیا مطلب آپ کیا کہیں گے؟ آپ دیکھیں, گزارش یہ ہے جی کہ اس وقت ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہے. جو ابھی بات ہوئی, عظمیٰ صاحبہ نے بڑی شعلہ بیاں مقرر ہیں اور انہوں نے بات کی پنجاب گورنمنٹ کی, مجھے کوئی صحیح طور پہ سمجھ بھی نہیں آئی. لیکن اب جو ہر محکمے کے اندر جو کرپشن ہے تھانوں کے اندر ہے, میں نے ایکسیپٹ کی ہے. اب ہم یہاں پہ پارٹیوں کے نہ تو تنخواہ دار ہیں, نہ ہم پارٹیوں کے جو چیزیں نہیں ہوتی ان کی ہمیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی ورکر جو یہ کام کرتے ہیں انہیں اس سے باز آنا چاہیے. پنجاب میں تھانے کی سطح کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں جو تبدیلی ہم لانا چاہتے تھے ابھی تک نہیں آ سکی, اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے. ریونیو کے اداروں میں کرپشن ہے, نچلی سطح کے اوپر کرپشن ہے. اب یہ ہر تندور کی گرد گھومتی ہے پوری ان کی سیاست, ان چیزوں سے باہر آئیں. پاکستان کے سٹیک سائز کیا ہے اس کی بات کریں, اس سسٹم کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں اس کی بات کریں. ابھی جو حالیہ یہ بات آئی ہے کہ ملک کے صدر مملکت کے اوپر, بات صحیح ہے یا غلط ہے بات کی بات ہے, لیکن ایسا ایک الزام لگایا ہے کہ فوج کی ہائی کمان کے بارے میں اس کی تبدیلی کے لیے ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں ان کو رول بیک کرنے کے حوالے سے, اور یہ کہنا کہ جی القاعدہ, حقانی نیٹ ورک اور طالبان کے ساتھ ہماری فوج کھڑی ہے, اور امریکہ بالکل اگر ہمارے اوپر کھڑا ہو سیاسی طور پہ ہماری سپورٹ کرے تو ہم فوج کمان کو تبدیل کریں گے, ایٹمی اثاثوں کو رول بیک کریں گے. یہ الزام, اور یہ بھی ایڈمرل مائک مولا نے جب تصدیق کیا تو مانا ہے, پہلے تو مان کوئی نہیں رہا تھا. اور اب جو منصور اعجاز صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھے لیٹر صدر صاحب نے لکھا ہے, تھرو حسین حقانی صاحب آیا ہے. اب آپ دیکھیں اس پہ ہماری پراسرار خاموشی کتنی ہے. اگر حسین حقانی صاحب صحیح ہیں, وہ فوری طور پہ جو فائنینشیل ٹائمز, صوفیہ مجھے بات کرنے کا موقع میں یہ عرض کر رہا ہوں جو فائنینشیل ٹائم ہے اس کو سو کریں, منصور اعجاز کو سو کریں. اب بلیک بیری سیٹ جو ہے وہ زرداری صاحب کو پیش کرنے سے, لیپ ٹاپ ان کے حوالے کرنے سے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا, نہ ہی ان کی قربانی دے کے آپ اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں. اگر زرداری صاحب سچے ہیں, انہیں چاہیے کہ فوری طور پہ اس کی تحقیقات کروائیں. تو وہ تو تیار ہے نا, آپ لوگ تو یہ بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ حقانی صاحب واپس نہیں آئیں گے. کچھ بھی نہیں ہو رہا جی, کچھ بھی نہیں ہو رہا, یہ تو صرف اچھا موقع دے صوفیہ. ہاں جی عظمیٰ جی, بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ابھی تک طارق فضل صاحب کی نظر سے نہیں گزری ہیں, میں اس کو بتا دیتی ہوں. منصور اعجاز کل اپنی اسٹیٹمنٹ سے مکر گیا ہے, اس نے زرداری صاحب کا, اب یہ تو غلط طریقہ کار ہے طارق صاحب, اس طرح تو نہیں چلے گا نا. جب میں آپ کی بات خاموشی سے اور حوصلے سے سن رہی ہوں اور آپ صدر پاکستان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں تو مجھے بھی جواب دینے کا حق تو دیجیے. یہی تو آپ لوگوں کا پرابلم ہے کہ آپ لوگ نہ کسی کی عقل کی بات سننا چاہتے ہیں, آپ کو صرف الزام لگا کے فارغ ہو جانا ہے. منصور اعجاز کل کی تاریخ میں مکر گیا ہے زرداری صاحب کے نام سے, اور اس نے اپنا یہ بیان واپس لیا ہے کہ زرداری صاحب کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ ابھی آپ کے خلاف سازشیں ہو جاتی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستانی حکومت کے یا ہمارے خلاف سازشیں نہیں ہوتی؟ یہی تو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی عقل کے اور ہوش کے ناخن لو, سازشیں ہوتی ہیں. اس ملک میں ہمیشہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو ڈیریل کرنے کی کوششیں ہوتی رہی ہیں, جس کا خمیازہ آپ بھی بھگت چکے ہیں, لیکن آپ نے کچھ نہیں سیکھا. اور منصور اعجاز کس کریڈیبلٹی کا مالک ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں, اور میڈیا کے لوگ خود اس کے بارے میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, میرا خیال ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کتنی فضول اور بچگانہ تھاٹ ہے کہ صدر پاکستان جو ہے وہ منصور اعجاز جیسے کرپٹ اور بدنام زمانہ آدمی کو کہیں گے کہ جی یہ لیٹر بھجوا دو, اور حسین حقانی جو ہے جس کے ڈائریکٹ لنکس ہیں, جو امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, اسے منصور اعجاز کی ضرورت پڑے گی. اور بات یہ ہے کہ جہاں تک تحقیقات کی بات ہے وہ اسی لیے تو ان کو بلایا گیا ہے, اور وہ آپ کے ملک میں واپس آ چکے ہیں, اپنے ملک میں واپس آ گئے ہیں. اور انہوں نے آج ان کی بیگم صاحبہ نے بھی پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ ہم والنٹیئر کر رہے ہیں, ہمیں یہاں پہ کسی کورٹ میں بلانا چاہے ہم تیار ہیں, ہمیں کسی ملک سے باہر بلانا چاہے ہم تیار ہیں. انہوں نے اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ ہینڈ اوور, اور فورینزک اس کی تحقیقات کی بات کی, بہت امپورٹنٹ ہے. فورینزک تحقیقات کی بات ہے جو بہت چلے موقع دے دیتے, بریک لیتے ہیں. لیکن میرا بھی یہاں پر یہی بریک پر جانے سے پہلے سوال ہے کہ کوئی سفارتکار اپنے طور پر کیسے یہ ہمت کر سکتا ہے کہ وہ اتنی بڑی بات کہہ دے اور اس طرح کے مندرجات پر مبنی میمو ایشو کر دے. یہ بڑی ایک ویئرڈ سی بات ہے, اس کو ڈسکس کریں گے لیکن بریک کے بعد. ناظرین میرے ساتھ رہیے.